ویلکم بیک ناظرین. کرونا صورتحال کے اوپر بات کر رہے تھے. ایشوز اور بھی بہت ہیں لیکن کرونا ایسی صورتحال جو کرونا کی چل رہی ہے وہ انسانیت سے تباہ ہو رہی ہے, انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اویئرنیس دیں کرونا کے بارے میں. پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے لیکن اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں, اور لنڈن میں بہت اس کا زور ہے, سب آپ بھی جانتے ہیں کہ لنڈن میں بہت زیادہ زور رہا کرونا کا. تو وہاں پر میں خود ایک دو بندوں کو جانتا ہوں جو وہاں پر بزنس مین ہیں. شعیب انجم صاحب ہیں, صابر اسلم صاحب ہیں ادھر لنڈن میں, جنہوں نے انفرادی طور پر لوگوں کی ہیلپ کی وہاں پر, انہیں اویئرنیس وہاں پر دی ہیں, جنہیں پاکستانیوں کو انٹرنیشنل جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے, انسانیت کی ہیلپ کرنے کے لیے وہ فرنٹ فٹ پر آئے. بلکہ شعیب انجم صاحب سے جب بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ریسٹورنٹ سے کھانا بھی لوگوں کو گھر فری پہنچایا کروں گا کہ صرف انسانیت کی خدمت ہے, کیونکہ وقت اس طرح کا شروع ہو چکا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے کیا ہوتا جائے گا. حافظ میں آپ کی طرف آتا ہوں سر. قانون کے رکھوالے, قانون امپلیمنٹ کروانے والے سر جب خود قانون کی دھجیاں اڑائیں گے تو عوام کو پھر کیا ہے؟ عوام جب کہتی ہے کہ جی اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی ضرور کریں گے. یہ ایک سائیکی مجھے نہیں آج تک عوام کی سمجھ آئی کہ لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں اس کو بھی فالو کیا جائے. کیا وجہ ہے کہ جو اگر غلط کر رہے ہیں قانون توڑے اسی کو ہی فالو کرتے ہیں. تو سر آپ ایک اچھی ایک بیسٹ ایگزامپل کیوں نہیں کریٹ کر پا رہے؟ وکلا برادری کی بات کر رہا ہوں, آپ کی اکیلے کی نہیں کہہ رہا سر. بٹ صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں ایک بات کی وضاحت دیتا چلوں کہ عدالتوں کے اندر جب سے یہ کووڈ-19 آیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک پابندی ہے کہ آپ لوگ وداؤٹ ماسک جو ہے وہ کورٹ کی پریمیسز کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں, اور ایسا ہو بھی رہا ہے, کورٹس کے اندر ہم لوگ نہیں جا رہے. اب بات یہ ہے کہ جو سائلین آئے جو کہ باہر آتے ہیں وہ لوگ بیسیکلی ہوتے ہیں جنہوں نے ماسک نہیں لگائے ہوتے. ان میں سے بھی اکثر لوگ جنہوں نے کورٹ کے اندر داخل ہونا تھا انہوں نے وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ماسک لگا لیتے ہیں. ادروائز کورٹ جو ہے ان کو باہر نکال دیتی ہے کہ آپ لوگ کورٹ کے اندر داخل نہیں ہوں گے. یہ تو دیکھنے مار. اب جس بات کی طرف آپ لوگوں نے بریک سے پہلے جو سوال کیا اور جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ الیکشن کے دنوں میں اس کی دھجیاں اڑی ہیں, نو ڈاؤٹ کہ اس کی دھجیاں اڑی ہیں. بات پتہ کیا ہے, اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں, ذمہ دار اور غیر ذمہ دار لوگ ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں. اگر انہوں نے اس طرح سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو ہم تو کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے. دیکھیں جو اخلاقی بات ہے, جو کردار کی بات ہے, جو قانون کی بات ہے اور جو اچھی بات ہے اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا. ہم لوگ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر وہاں پر یہ ایسا ہوا تھا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ پچھلے اگر چند ماہ کی ہم بات کریں, بلکہ ایک سال ہونے کو ہے, تو پچھلے ایک سال کی بات کریں تو جن حالات سے ہم لوگ گزرے ہیں, معاشی اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھ لیں, سماجی اعتبار سے دیکھ لیں, کیونکہ ہم لوگ ایسے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے سارا دن ہماری پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بہتر انداز سے اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے. یہ ایک معصومانہ سا کویشچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس بندے کو اویئرنیس نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, وہ اگر اس طرح کچھ کرے, قانون کی پامالی کرے تو بالکل سمجھ میں آتا ہے. اب ایک بندہ قانون پڑھ کے اس میں اچھے نمبرز لے کے, ڈگریز لے کے اگر پھر بھی اس طرح کر رہا ہے تو سر اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں فقدان کہاں پر آ رہا ہے, کہاں پر لیک آ رہا ہے کہ اس کو ہم فلفل کریں اور یہ چیز کمپلیٹ ہو جائے؟ سر اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو بندہ قانون کو پڑھ لیتا نا وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے پتا ہے کہ میں نے قانونی راستے اپناتے ہوئے کیسے اس سے باہر نکلنا ہے. یہی الٹیمیٹلی وجہ ہے کہ قانون کو آج کل توڑا جا رہا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا الزام اور دبا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر, ہماری سوسائٹی کے اوپر. پارٹیکولرلی اگر ہم بات کریں وکلا کمیونٹی, تو وکلا کمیونٹی کے اوپر یہ الزام ٹھیک ہے کچھ حد تک کہ ہم لوگ اس کا مس یوز کر رہے ہیں, مس یوز آف لا ہو رہا ہے, مس یوز آف پروسیس ہو رہا ہے, کہ ہم لوگوں کو, یا جس طرح سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک اچھا امیج دیں ایک معاشرے کے. دیکھیں ہم لوگ معاشرے کی, ہم نا کریم ہے سوسائٹی کی. بلکہ ایک اس سے بھی آگے بات کرتا ہوں, ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون دان وہ ہوتا ہے جو قانون کو سمجھے, اس کے اوپر عمل درآمدگی کرے اور لوگوں کے اس کے اوپر لے کے آئے. ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے. اگر ہم لوگ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو ہمیں تو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. یہ ہم میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے, اور ذمہ داری کو اگر وہ قبول کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. ہم تو اس کے اوپر جی بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب میں میم آپ کی طرف آتا ہوں. پولیٹیکل باتیں تو ہم کرتے رہیں گے. اب یہاں پر جو ایک سینیریو بالکل چینج ہو گیا, بالکل بہت گہری نظر رکھتے ہیں کہ جس طرح پہلے اگر بچوں نے کسی ٹیچر سے پڑھنا ہوتا تھا تو وہ ٹیچر چیک کرتا تھا کہ آیا میں اس بچے کو پڑھاؤں, یہ اس لیول پر پڑھ بھی سکتا ہے, میں اس کو کون سی کلاس میں لے کر آؤں, اسٹڈی کیسے کروں. اب تو سین ہی بالکل الٹا ہو گیا. اب پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 3 دن ٹرائل ہمارے بچے لیں گے آپ کا,
ٹیچر سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا ٹرائل لیں گے. اگر ہمارے بچوں کو سمجھ آ گئی, آپ اچھے لگے, انڈرسٹینڈ کیا, تو تب پھر ہم آپ کے ساتھ جو ٹیوشنز یا اکیڈمی وٹ ایور وہ سٹارٹ کریں گے. تو اس میں جہاں پر سارا الزام ہم بیوروکریسی سیاست دانوں پہ لگاتے ہیں, ان کے پلانز پہ, تو انفرادی طور پر یہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں, ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. استاد کو وہ عزت ہی نہیں دی جا رہی جو ایک استاد کا لیول ہے, اور اللہ نے جو ایک لیول انہیں دیا. فیضان, یہ میں سمجھتی ہوں کہ سارے سوالوں کا آپ نے نچوڑ نکالا ہے, اور یہ ایک بہترین سوال آپ نے کیا ہے. جی دیکھیں, ہم نے بچپن سے سنا تھا تعلیم اور تربیت. رائٹ. دیکھیں, لفظ اکٹھا استعمال ہوتا تھا, تعلیم و تربیت. بالکل. اب کیا ہو رہا ہے, تعلیم, تعلیم کا مطلب لیا جاتا ہے ڈگری. بالکل. جبکہ تعلیم کردار سازی, کیریکٹر بلڈنگ کے لیے استعمال ہونی چاہیے. جی. خالی یہ نہیں کہ میں نے ڈگری لینی اور میں نے جا کے اتنے لاکھ روپے کی نوکری لے لینی ہے اور مجھے کچھ پتا نہیں, میں مادر پدر آزاد ہوں. مجھے اپنے بڑے کا, چھوٹے کا, ہر ایک کا لحاظ, استاد کا احترام, بڑوں کا احترام, قانون کا احترام. یعنی تعلیم کا مقصد ایک مکمل انسان بنانا ہے, نہ کہ ایک ڈگری لینا اور ڈگری لے کے نوکری حاصل کرنا. ہم نے مانیٹری کام کے لیے, صرف اپنے پیسے کمانے کے لیے, انفارچونیٹلی ساری دنیا میں کنزیومرزم آ گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایک ریڈیو گھر میں ہوتا تھا, دادا کا بھی ہوتا تھا, تھوڑا تھوڑا دیر سب سنتے تھے. اب تھرو اوے کلچر ہے, بچے موبائل نہ بدلیں تو لگتا ہے کہ ہماری کوئی, ہم لوگ باقی بہن بھائیوں سے یا باقی اسٹوڈنٹ سے پیچھے رہ گئے. بالکل ٹھیک ہے. استاد جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ماں کے بعد استاد کا سب سے بڑا مقام ہے. ایک ماں جو کہ پہلی درسگاہ ہے بچے کی, اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. عورتوں کو جتنے مرضی آپ شعبوں میں ڈالیں, لیکن اس کا سب سے اسٹرانگ شعبہ, سب سے بڑی ذمہ داری اس کا ماں ہونا ہے. اگر ایک ماں ہے تو 5 سال تک بچے کا کیریکٹر بن جاتا ہے. بالکل. اس کے بعد آ جاتا ہے استاد کا مقام. ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو جب استاد کے پاس دیتے ہیں تو وہ ان کو اس کا احترام بھی بتائیں, اور اسکول والے بھی اس بات پہ زور دیں کہ جو استاد ہے, اور استاد بھی ایسے ہائر کیے جائیں, ان کو ایک اچھا روزگار دیا جائے. سب سے پہلے تو بچہ پرادروں میں آ رہا ہے اور استاد آ رہا ہے پیدل یا سائیکل پہ, وہیں سے آپ کی کلاس ڈفرنس بن جاتا ہے. اسکول میں بیٹھے استاد کا ویٹ کر رہے ہیں, پتہ لگ رہا ہے استاد الیکشن بوتھ میں جا کے بیٹھا, وہاں پر اس کی ڈیوٹیز لگی, اس کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں, وہ سائیکل پہ آ رہا ہے یا بس پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. یہ جو معاشرتی گیپ ہے نا, اس کو فل ہونا چاہیے. کیونکہ جتنا چھوٹے بچے کی ٹیچر کو ہائیلی پیڈ ہونا چاہیے اچھے کیریکٹر کا, اس کو ہائرنگ کرتے وقت اس کے لیے تعلیم کے علاوہ باقی چیزیں بھی مد نظر رکھی جائیں. آپ کا مطلب ہے کہ جس طرح وفاقی وزیر تعلیم ہے تو اب وفاقی وزیر تعلیم و تربیت بھی ہونا چاہیے, کہ تربیت بھی. جی بالکل, تربیت. دیکھیں, وفاقی جو ہے نا وزیر, اس نے تو اسٹریٹجی بنانی ہے نا, انہوں نے تو قانون سازی کرنی ہے, انہوں نے ایک اسٹریٹجی ملک کے لیے دینی ہے, امپلیمنٹ تو نیچے ہونا ہے. استاد کا احترام میرے خیال میں, جو بچے, ہم خلیفہ ہارون رشید کا سنتے تھے کہ استاد جب آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے, ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے جوتے پکڑنے لگ جائیں, مقصد صرف یہ ہے کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ استاد کو اس قدر عزت دی جائے. جب ماں باپ بچوں کو یہ کہیں گے یا استاد کو جا کے یہ کہیں گے کہ میرے بچے کو تم نے کیوں ڈانٹا, یا آپ کی کیا مجال ہے کہ میرے بچے پہ سخت نظر ڈالی جائے, دس از ویری انفیئر. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلکہ آپ ہی کی بات سے مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی کہ صحابہ کرام کے پاس جب کوئی پڑھنے کے لیے آتا تھا تو وہ اگر 20 سال, فار ایگزامپل 20 سال پڑھنے آیا تو وہ 18 سال اس کو تربیت اور اخلاق پر زور دیتے تھے, اور 2 سال وہ کوئی دنیاوی دینی تعلیم دیا کرتے تھے, باقی وہ اخلاق پہ ہی زور دیا. I totally agree with you. میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ تربیت کو آپ نے پہلے رکھنا ہے, اور تربیت کے ساتھ آپ تعلیم دیں. دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے, آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بچوں کو ڈالیں, آپ ریسرچ میں ڈالیں, لیکن ایک اچھا انسان بنانا جو ہے نا, وہ اچھے انسانوں سے قوم بنتی ہے, نہ کہ اچھے ڈگری ہولڈرز کے ساتھ قوم بنتی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں, خاص کر والدہ کی اگر بات کی جائے, تو ان کو یہ اویئرنیس کس طرح دی جائے گی؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کے ٹی وی ڈراماز لگتے ہیں اس کے اندر اویئرنیس دیں, تب بھی شاید وہ مان جائیں. ویسے تو آئی تھنک کہ وہ بالکل نہیں مانیں گے, کیونکہ سارا انڈین کلچر کی طرف ہمارا دھیان چلا گیا, ہر چیز وہاں پر چلی گئی ہے. بچوں کو ہم انڈین کلچر کے کارٹونز کے آگے بٹھا دیتے ہیں کہ وہ ہمیں تنگ نہ کریں, والدہ اپنے کچن میں کام کر رہی ہے, وہ انڈین ڈراماز دیکھ رہے ہیں. ایون پاکستانی ڈراماز, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستانی ڈراماز دھجیاں اڑا دی انہوں نے ہمارے معاشرے کی. انہوں نے
جو ایک پیار تھا, جو اسلامی ایک نظریہ تھا ہمارا, اس کی دھجیاں اڑا دی گئی. اس کے اوپر آپ کی اسٹریٹجی کیا؟ حکومت کو اس کے اوپر بھی تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ دشمن ہر لحاظ سے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں بالکل اس بات سے ایگری کرتی ہوں, آپ سے متفق ہوں, کیونکہ بچوں کے کچے ذہن ہوتے ہیں, وہ جو ڈرامہ دیکھتے ہیں, مائیں اپنا ٹائم چونکہ کسی اور چیز پہ سپینڈ کر رہی ہیں, تو بچے کو ٹی وی لگا دیا, کارٹون لگا دیے, آئی پیڈ پکڑا دیا, جس میں کچھ پتہ نہیں کہ کیا لگا ہوا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ چلیں انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں, ہم پاکستانی میڈیا, پاکستانی سوشل میڈیا, ہم ایسی اقدار دکھائیں, ایسے ڈراماز دکھائیں جس میں بچوں کے لیے کوئی اچھے سبق ہوں, جو ہمارے اچھے ہیروز ہیں ان کے ڈراماز دکھائیں. آپ بھی دیکھتے ہوں گے, میں بھی دیکھتی ہوں, ہمارے اپنے کلچر میں اتنی چینج ہے, ڈرامہ کلچر میں, کہ شرم آتی ہے ڈرامہ دیکھتے ہوئے. میں نے تو اب بہت مدت ہوگی ڈرامہ دیکھنی چھوڑ دی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب لوگوں کو اس بات کا دھیان کرنا چاہیے, ماؤں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے اس وقت بیٹھے کیا چیز دیکھ رہے ہیں, اور حکومتی سطح پر اس چیز کو مانیٹر کرنا چاہیے. دیکھیں مارننگ شوز ہوتے ہیں, میری بڑی خواہش ہے, میں ایک ملک میں گئی تھی, وہاں مارننگ شو لگتا تھا, وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو صبح جو ان کی ہوسٹ تھی وہ ہائی لائٹ کر رہی ہوتی تھی, لیکن اس کے ڈریس سے مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ کسی فیشن شو سے نکل کے آئی ہے. اس نے سمپل سکرٹ اور اپنی شرٹ پہنی بھی ہوتی تھی, اور وہ بیٹھ کے ہائی لائٹ کر رہی ہوتی, ویری سمپل, اور میں اتنی خوش ہوتی تھی. اور ہمارے مارننگ شوز دیکھیں, شاید ہماری جو ہوسٹ ہیں وہ خود بھی اس چیز سے تانگ ہیں کہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے آپ نے پہلے 5 جو وہ سب سے بڑی بوتیک ہے اس کا جوڑا پہننا ہے, سب سے مہنگا میک اپ کرنا ہے, پھر ایسی چیزوں کو اجاگر کرنا ہے جن کا ہماری عام زندگی اور جو خواتین اس وقت ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کی زندگیوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا. بالکل آپ ٹھیک کوئی ایسے ایشوز ہائی لائٹ کیے جائیں جو فیملی ایشوز ہوں, جو معاشرتی ایشوز ہوں, نہ کہ بننا سورنا, میک اپ کرنا, کپڑے پہننے. یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسی اسٹریٹجی بنائے جو کہ میڈیا کے اوپر آ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کی تربیت کا سامان کیا جائے, ان کو بڑوں کا ادب سکھایا جائے, ان کو اپنے ٹریفک کے قوانین کے چھوٹے چھوٹے ٹپس بنائے جائیں کہ جی آپ نے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے, آپ نے دائیں دیکھنا ہے, بائیں دیکھنا ہے, سڑک پر آپ نے بھٹا کھانا ہے تو سڑک پہ نہیں پھینکنا. آپ یہ دیکھیں 1 کروڑ کی گاڑی میں سے جب ہم جاتے ہیں جوس کا ڈبہ باہر نکلتا ہے, کیا وہ اس بچے کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ میرے ہاں ویسٹ بن ہے, میرے پاس کوئی شاپر بیگ ہے؟ تو یہ حکومتی سطح پہ بھی اور لوکل سطح پہ بھی, بالکل آپ ٹھیک. ہر یہ جو گرومنگ کی کلاسز ہیں, میں کہتی ہوں یہ مسجدوں میں کرائی جائے, مسجد میں خطبے کے دوران صفائی کے اوپر بتایا جائے کہ صفائی کس طرح رکھنی ہے, آپ نے ہمسائے کا خیال کیسے رکھنا ہے. یہ تو ہمارے اخلاقی ایشو ہیں جو سکول, مدرسہ, ماں باپ, معاشرہ, خاندان, حکومت یہ مل کے کر سکتے ہیں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. آپ نے ایگزامپل بہت پیاری دی کہ اگر کوئی فار ایگزامپل مہنگی گاڑی کو لیکسس میں بھی ہے تو وہ روڈ کے اوپر ہر چیز پھینک رہا ہے, اویئرنیس اس کو میم پھر بھی ہے. یہی چیز اگر وہ موٹر وے پہ جا کے کرے گا تو کبھی نہیں کرے گا, اسے پتا وہاں پہ مجھے فائن کر دیا جائے گا. تو لوگ اللہ سے تو نہیں ڈرتے, لیکن جو ہر سگنل کے اوپر سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں ان سے ضرور ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا. ہاں سب بالکل شارٹلی, دامنے وقت میں گنجائش بالکل باقی نہیں رہ رہی, بالکل لاسٹ میں آ گئے. سر یہی والی بات ہی میں آپ کی طرف بھی لے کر آؤں گا کہ ایجوکیشن سسٹم کو ہم اپنا کس طرح انہینس کریں. اسلام جو ہمارا جو اسلامی تعلیمات ہیں اس سے فائدہ اٹھا کے دوسری قومیں کامیاب ہو گئی, انگریز کامیاب ہو گئے, صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, باقی سارے حقوق وہ ادا کر رہے ہیں, بچوں ایون جانوروں کے ادا کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی ایگزامپلز ہونے کے باوجود, اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ خاتون کو اتنی عزت دی گئی ہے ہمارے اسلام کے اندر, والدہ بنا دیا گیا, بہن بنا دیا گیا, بیٹی بنا دیا گیا, اور سب سے بڑی بات کہ جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, ان سے اللہ پاک نے ان کے آل کا سلسلہ شروع کیا, اور اتنا ادب کرتے تھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب وہ آیا کرتی تھی تو وہ خود ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی ابا وہاں پر بچھا دیتے تھے کہ یہ میری بیٹی ہیں, اور ایک اس طرح کا پیار کا درس دیا جاتا تھا. لیکن اب ہم اسلامی تعلیمات سے دوری کر رہے ہیں, ہر کسی نے اپنی اپنی تعلیم بنا لی ہے, اور میرے لحاظ سے اسلام میں ہر کسی نے اپنا نظریہ بنا لیا. حالانکہ اسلام کا نظریہ, کسی کا نظریہ کوئی نظریہ نہیں ہے, ایک ہی نظریہ جو اللہ کا نظریہ, جو محمد اور آل محمد کا نظریہ. یہ ہم خود ساختہ اپنے مفتی بن رہے ہیں, اور خود ساختہ جس طرح سود حرام ہے لیکن کئی لوگوں نے فتوے دے دی ہیں کہ نہیں جی نہیں, وہ چارجز کی مد میں بھی ہے, وہ دوسری مد میں بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات سے دوری نقصان تو ہمیں دے رہی ہے, لیکن اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ ہمارا اپنا ایجوکیشن سسٹم کیا وہ اس میں خرابی پیدا کر رہا ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے؟
بٹ سب بڑی اچھی بات کی. پہلی بات یہ ہے کہ جو قوم اپنی روایات کو بھول جاتی ہے نا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. بالکل. آج یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی روایات کو بھلا دی ہے. بالکل. نمبر 1. نمبر 2 پہ بات یہ ہے کہ تربیت جو ہے وہ کون کرے گا جو تربیت یافتہ ہوگا. کیا ہمارے جو سٹاف ہے, ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں, کیا وہ تربیت یافتہ ہیں کہ نہیں ہیں. والدین کی بات کروں, میں یہ کہتا ہوں کہ آج نا یہ تعلیم دی جائے, یہ تربیت ایسی کی جائے اور ایسی سکولنگ کی جائے کہ جو بچوں کو بالکل اس کے بارے میں کہ آپ نے تربیت کرنی کیسے ہے, اگر وہ سارا کا سارا سلیبس پڑھا دیا جائے, اس کے مطابق ان سے امپلیمنٹیشن کروایا جائے, پریکٹیکلی چیزیں ہوں, پھر اس کے بعد ان کی شادی ہو. سر بچے پیدا کرنا مسئلہ نہیں ہے, بچے اللہ کی نعمت ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, لیکن ان سب سے مشکل کام جو ہے وہ تربیت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور کی پاکستان کی موجودہ صورتحال میں تعلیم کی کم ضرورت ہے, تربیت کی زیادہ ضرورت ہے. ہم لوگوں نے تربیت کو چھوڑ کے تعلیم کو آگے کر دیا, ہم تعلیمی میدان میں بہت آگے جا چکے ہیں, لیکن ہم لوگ تربیت کے میدان میں بہت پیچھے جا چکے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ ایسا تعلیمی نصاب ہونا چاہیے کہ جو پرانی روایات ہوں, صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی ہوں, صحابیات کی ہوں اور اہل بیت کی ہوں, سارے کے سارے جو برگزیدہ بزرگان ہیں, جو نیک لوگ ہیں, ان کی روایات ہوں, اور اس کے مطابق بچوں کو بتایا جائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, ریوارڈ کیا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, بچہ دو وجہ سے کام کرتا ہے, یا شوق کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے. ہم لوگ ایسا ڈر بھی بنائیں جیسے پونیٹیو جو تھیوریز ہیں, اور اس کے علاوہ جو شوق ہے بچوں کو اویئرنیس دی جائے, بتایا جائے, آگاہی دی جائے. اور آگاہی کا بہترین ذریعہ, میں یہ کہتا ہوں کہ بہترین ذریعہ اس وقت میں سوشل میڈیا, جو کہ ہر بچے کی ایسیس کے اندر ہے. یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پرنٹ میڈیا, یہ ساری کی ساری چیزیں بچوں کے ایسیس کے اندر ہے. اگر اس کے اوپر تھوڑا سا کام ہو جائے, پراپر سکولنگ ہو جائے, ریگولر ہو جائیں ساری کی ساری چیزیں, تو یہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور ہم میں سے بینگ اے فادر, میری ذمہ داری ہے میں اپنے بچوں کی تربیت کروں. والدہ ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ, سر ایک والدہ اپنے بچے کو جو کہ وہ شور کر رہا ہے اور چیخ کے اسے کہتی ہے کہ آپ بس کر دیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. ہم بچوں کو پازیٹیو سینس کے اندر لے کے دیں. والد کی بات کریں, سر ذمہ داری بنتی ہے جب بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کی بچے کو بتائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کے ساتھ یہ معاملات ہونے جا رہے ہیں, آپ بڑے ہو گئے ہیں, آپ نے اس طرح سے زندگی کو لے کے چلنا ہے. باپ بچے سے شرما رہا ہوتا ہے, بچہ باپ سے شرما رہا ہوتا ہے, ماں بچی سے اور بچی ماں سے شرما رہی ہوتی ہے. جب اس طرح کا گیپ آ جائے گا ہمارے درمیان میں, جو پیار اور جو عزت والا جو عنصر ہے وہ ختم ہو جائے گا, تو اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں یہاں ہو جائیں گی. آج یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جہاں پر ہم لوگ بیٹھ جائیں, بازار میں چلے جائیں تو ہم سے بازار میں نہیں چلا جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں ٹی وی چلا کے دیکھ لیں تو ٹی وی کے اندر ایسی ایسی باتیں ہمیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ ہم لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس کے اوپر پیمرا کی بات کریں, گورنمنٹ کی بات کریں, گورنمنٹ کی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے گورنمنٹ نے, اداروں نے یہ چیک اینڈ بیلنس ہم نے نہیں رکھنا. کیا یہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں تھوڑی سی سختی کی تھی, خان صاحب کی بات کریں تو خان صاحب شروع دنوں کے اندر آئے تھے تو انہوں نے اوپر سختی کی تھی, آپ لوگ ہیلمٹ پہنے, نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا. جب کیا تو کیا ہوا, ایکسیڈنٹ ریشو بھی کم ہوگی, سارے کے سارے معاملات بہتر ہو گئے, لیکن کیا تھا, سختی کروائی. چلان کی بات کریں, لاہور کے اندر ای چلان سختی کی تو سارے کے سارے معاملات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اب اسی طرح سے کوئی پینیٹیو تھیوری ایسی ہونی چاہیے, یا وہ دیکھیں جو ہمارے سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے, گرومنگ کس طرح سے کرنی ہے, اس کے بعد یہ معاملات بہتر انداز سے حل ہو جائیں گے. جی آپ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میم بالکل ٹائم ہمارا ختم ہوا جا رہا ہے. لاسٹ میں آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں, اویئرنیس کے لحاظ سے پبلک کو کچھ کہنا چاہیں, یا اپنی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ آپ سب لوگ صبر کریں, انتظار کریں, اور سب مل کے ہمارا ساتھ دیں. ہمارے جو لیڈر ہیں وہ صادق اور امین ہیں, وہ اپنے مشن کے اندر فوکسڈ ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک صحیح سمت میں لے کر وہ چل پڑے ہوئے ہیں. صرف جو اس وقت رکاوٹیں آ رہی ہیں, آپ سب لوگ صبر سے ان کا انتظار کریں اور ساتھ دیں, مل کے ساتھ کریں. انشاءاللہ سمت کا تعین ہو چکا ہے, چور لٹیرے بھی پکڑے جائیں گے, انشاءاللہ یہ مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی اور سارے حالات بہتری کی طرف جائیں گے, یہ میرا پورا یقین ہے. تھینک یو سو مچ. جی بالکل ہاں صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, میم آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے مسائل اور وسائل جو ہیں اس کے اوپر یہاں پر بات کی جائے. جو پرابلمز آ رہی ہیں حکومت کی طرف سے, بیوروکریسی کی طرف سے, عدلیہ یا وکلا برادری کی طرف سے, وہ تو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. انفرادی طور پر جو ہماری ذمہ داری ہیں کب ہم اس کو نبھائیں گے,
ہم ایک دوسرے کا ساتھ کس طرح دیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمارا ساتھ دے, ہمیں راستہ بنا کے دے کہ ہم آگے کامیابی کی طرف جائیں, تو خود بھی آپ کبھی دوسرے کو بھی راستہ دے دیا کریں. گاڑی پہ جا رہے ہوں, دوسرے کو راستہ دینا توہین سمجھی جاتی ہے. تو یہ چیزوں کو ختم کیا جائے, اویئرنیس لے کر آئی جائے. اور لاسٹ میں پھر میں یہ کہوں گا کہ بچے چھٹیاں پلان ان کے لیے ہو رہی ہیں, تو دوبارہ سوشل میڈیا پر شفقت انکل کے نام سے دوبارہ کافی ساری ویڈیو سٹارٹ ہو جائیں گی. تو شفقت محمود صاحب کافی بچوں کے اندر فیمس پائے گئے. ناظرین, آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ فیضان بٹ کو اجازت دیجیے. کل ہم دوبارہ آپ کی بات اور آپ کے مسائل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. خرچہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, لیکن تمہارے ایک کام کے لیے 2 چیزیں لایا ہوں. صفائی کے لیے صابن اور مہک کے لیے پاؤڈر. ہے نا 2 in 1. اتنا مہنگا 2 in 1.